ماہ سیام کا ہر لمحہ رحمتوں، برکتوں اور نور بھری ساعتوں سے لبریز ہوتا ہے۔ عاشقان رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگا کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ حالت روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور دیگر ذکر و اذکار میں مصروف گزرے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1436 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کی لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا روزانہ 2 مرتبہ مدنی مذاکرہ قرب افطار، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں، سلسلہ فیضان رمضان۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ میں انڈیا مہاراشٹر سے سید قمر علی بول رہا ہوں۔ جو قصر نمازیں ہے سفر کے دوران میں اگر امام کے پیچھے پڑھی تو وہ پوری پڑھیں گے یا قصر کیسی پڑھیں گے، اس کے بارے میں ہماری اصلاح فرمائیں گے۔ یہ ہند سے ہمارے اسلامی بھائی تھے ماشاءاللہ، انہوں نے فرمایا کہ امام کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے، سفر میں ہیں، قصر نماز ہیں، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصر کی نماز جو ہے وہ مسافر کے لیے جو ہے وہ لازم ہوتی ہے، یعنی اس کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ قصر کے بجائے زیادہ ثواب پانے کے لیے 4 رکعت پڑھ لے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قصر ہی ادا کرے، لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ وہ اپنی علیحدہ نماز پڑھ رہا ہے انفرادی طور پر، یا کسی مسافر امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے، صحیح، تو اس صورت کے اندر وہ قصر کرے گا۔ لیکن اگر اس کا امام مقیم ہے اور وہ چونکہ مقیم ہے تو وہ 4 رکعت پڑھے گا اور پڑھائے گا، تو اس صورت کے اندر اگر مسافر جو ہے وہ پیچھے اس کے شامل ہوگا تو یہ 4 رکعت مکمل ہی پڑھے گا، مقیم امام کے پیچھے وہ پوری نماز پڑھے، پوری نماز پڑھے گا۔ اب چاہے ابتدائی نماز سے شامل ہو، چاہے درمیان میں شامل ہو، یا اس کو آخری رکعت کا قاعدہ ہی کیوں نہ ملا ہو، لیکن جب امام کے ساتھ شامل ہو گیا تو اب وہ اپنی 4 رکعت ہی امام کے اعتبار سے پوری کرے گا، مکمل کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ وہ مور جو ہوتا ہے وہ حلال ہے یا حرام؟ اچھا، مور کھانا حلال ہے؟ بالکل، مور کھانا حلال ہے، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے کہ اس کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں، وہ علتیں نہیں ہیں جو کہ ایک جاندار کو حرام کر دیتی ہیں، جو پنجے سے جو ہے وہ شکار کرتا ہے اور اسی سے جو ہے وہ شکار کر کے کھاتا ہے۔ بیٹا ہے میرا، یاسر علی نام ہے، تو اس کے جو ہے نا پاؤں کی تکلیف صحیح نہیں ہو رہی ہے، پاؤں اس کے جو ہے نا کٹ پڑتے ہیں، ایسے جو ہے نا سکن کا ہوتا ہے، جلد کا ہے معاملہ۔ اللہ عز و جل شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ آپ کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے، یا سلامو یا سلامو یا سلامو، ہر نماز کے بعد 33 بار پڑھ کر بچے پر دم کر دیجئے، پانی پر بھی دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ عز و جل جو تکلیف ہے وہ جاتی رہے گی۔ یہ بہت پیارا روحانی علاج ہے کہ اگر کسی کی دکان نہ چلتی ہو، کام نہ چلتا ہو، تو کسی سادے کاغذ پر، ایک سادہ کاغذ لے لیں، سادے کاغذ پر آپ 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنی دکان میں لٹکا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل شیطان کا غسر بھی نہیں ہوگا اور آپ کا کاروبار خوب چمکے گا۔ جو بھی آپ کے کاروبار کی جگہ ہے، جیسے دکان ہے، اگر دکان کے ذریعے آپ کاروبار کرتے ہیں، یا گودام ہے، فیکٹری ہے آپ کی، یا آپ گھر میں کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو جو بھی آپ کے کاروبار کی جگہ ہے، اور کاروبار بھی اگر جائز ہے تو کاروبار کی جگہ پر آپ 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنی دکان میں لٹکا دیجئے، اللہ کے کرم سے کاروبار بھی خوب چمکے گا۔ اس کے بعد سلسلہ مدنی قاعدہ ہوا، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ ذال کا مخرج کیا ہے؟ آئیے اس کے مخرج کو پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ حروف کے مخارج کا نقشہ آپ کے سامنے آیا ہوا ہے۔ اس میں ذال آپ کو نظر آ رہا ہوگا سا، ذال اور وا کے ساتھ،
تا ذال اور وا جہاں پر موجود ہے، حروف لثویہ جسے کہا جاتا ہے۔ اب اس کا مخرج نوٹ کر لیجئے، زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ سا میں سیٹی کی آواز نہیں نکلتی بلکہ سانس جاری ہوتا ہے، اور ذال میں آواز جاری ہوتی ہے۔ سا میں صرف سانس جاری ہوتا ہے اور ذال میں آواز جاری ہوتی ہے۔ تو آئیے آواز جاری کرتے ہوئے اس حرف کی ادائیگی کرتے ہیں۔ ذال ذال۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے کے سامنے کے جو دو دانت ہیں، سامنے کے جو دو دانت ہیں جسے ثنایا کہتے ہیں، اس کا بھی نقشہ موجود ہے۔ ہمارے مدنی قاعدے میں مخارج حروف کا نقشہ موجود ہے، اس کی مدد سے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ یہ سامنے کے دو دانت کون سے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے جہاں پر ثنایا لکھا ہوا ہے، ثنایا ثنایا، دو دانت دو دانت، یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ اس کے برابر میں رباعی رباعی لکھا ہوا ہے۔ تو سامنے کے جو دو دانت ہیں، یہاں سے آپ دیکھ لیجئے، یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے و ذال اور سا، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، و ذال اور سا، یہ دونوں سامنے کے جو دو دانت ہیں یہاں سے ادا ہوتے ہیں، اس کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ تو اب آپ میری طرف دیکھ لیجئے اور نقل کرنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ یہ علم نقلی ہے، جتنا نقل کریں گے اتنا یہ زیادہ آئے گا، زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ تو دیکھیے اس طرح پڑھتے ہیں، لال لال لال۔ پھر پیش کیا گیا سلسلہ سبق آموز سچی کہانیاں، اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمیں اس سلسلے میں مختلف سبق آموز کہانیاں، نصیحت آموز کہانیاں بیان کرنے کا یہاں پر ہمارا سلسلہ ہوتا ہے۔ یہ مدنی منع ان سبق آموز کہانیوں سے سبق لیں، یہ بڑوں کے لیے، بچوں کے لیے، ہر ایک کے لیے فائدہ مند۔ اور آج پھر آپ کے سامنے ایک اہم ترین اور بہت ہی دلچسپ سبق آموز کہانی کے ساتھ ہم موجود ہیں، اور یہ قرآن پاک میں ذکر کی گئی ہے۔ حکایت واقعہ ہے غار کے متعلق، بہت مشہور غار ہے قرآن پاک میں۔ اس غار کے موضوع پر ایک پوری سورت ہے، اس کو سورۃ الکہف کہا جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو اس کا خلاصہ سناتا ہوں۔ اصحاب کہف، آپ نے کئی بار سنا ہوگا اصحاب کہف، یہ نام، یہ ذکر۔ اصحاب کہف کون تھے؟ اس کے بعد پیش کیا گیا شرعی رہنمائی کے لیے سلسلہ دارالافتاء اہل سنت۔ سوال یہ ہے کہ جب وطر پڑھتے وقت یہ دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں اور سے رکوع میں چل جائیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دعائے قنوت اگر کوئی شخص پڑھنا بھول گیا ہے اور رکوع میں چلا گیا ہے تو اب اس کے لیے حکم شرع یہ ہے کہ وہ لوٹ کر نہ آئے اور واپس نہ آئے اور نہ ہی رکوع کے اندر اس کو پڑھے۔ صحیح۔ اور اگر کوئی شخص لوٹ کر آ گیا تو اب اس کو لوٹنا نہیں چاہیے تھا، لیکن بہرحال اگر وہ لوٹ کر آیا ہے، اس نے پڑھی ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اس طرح کرنا نہیں چاہیے کہ رکوع میں اگر کوئی چلا گیا تو اب لوٹ کر نہ آئے اور نہ ہی رکوع کے اندر وہ قنوت پڑھے۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ آخر میں جو ہے وہ جب وہ قاعدہ کرے گا، قاعدہ اخیرہ، اور سلام پھیرنے سے پہلے وہ سلام پھیرے تو اس کے بعد وہ سجدہ سہو کر لے۔ یعنی سجدہ سہو کرے گا تو اس سے اس کا یہ دعائے قنوت کا واجب چھوٹا ہے وہ پورا ہو جائے گا، یعنی وہ اس کی نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، آخر میں سجدہ سہو کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، جو گھر میں عورتیں نماز پڑھتی ہیں فرض نماز، وہ پہلی رکعت کے بعد بیٹھ کے باقی کی رکعتیں پوری کر سکتی ہیں؟ جو نماز فرض ہے، اسی طرح واجب ہے، وطر ہے جیسے، یہ نماز عیدین ہے، اور جو سنت فجر ہے اس میں قیام جو ہے وہ فرض ہے، لازم ہے کہ اس کے بغیر، ان کے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص جو ہے وہ عورتیں جو ہیں یہ پہلی رکعت میں کھڑی ہوتی ہیں تو جس کا واضح اور سیدھا مطلب یہ ہے کہ یہ قیام پہ قدرت رکھتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔
تو اب ہاں کوئی بوڑھی عورت ایسی ہے کہ ایک دفعہ بیٹھ گئی، یا ایسی عورت ہے کہ جو اتنی کمزور ہے، اس کی تکلیف ایسی ہے کہ اب بیٹھنے کے بعد اس کا کھڑا ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور عمومی طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ بھی عام کسی طور پر جو عورتیں ان کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں؟ جی، عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، عادتاً اس طرح عادت بنا لی جاتی ہے۔ تو ایسی جو خواتین ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، جو اس طریقے سے نماز پڑھتی ہیں کہ پہلی رکعت میں کھڑی ہوئیں، اس کے بعد سجدہ کرنے کے بعد وہ بیٹھ جاتی ہیں، اب وہ کوئی قیام نہیں کرتی، تو ان کی نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی، ان کو دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گی، کیونکہ انہوں نے فرض چھوڑ دیا ہے۔ یہ فرض الاعادہ ہے، تو فرض کی 4 رکعتوں میں جو 3 رکعتیں ہیں 3 رکعتوں میں، جو 2 رکعتیں ہیں 2 رکعتیں، اسی طرح وتر واجب ہیں ان کی 3 رکعتوں میں، اسی طرح سنت فجر، اس میں قیام کرنا یہ ضروری ہے، اس کے بغیر ان کی نماز نہیں ہوگی۔ لہذا یہ جو سستی کاہلی کی وجہ سے جتنی نمازیں اس طرح پڑھی ہیں ساری کی ساری ان کو لوٹانا یہ ضروری ہے۔ روزے میں باڈی اسپرے لگانا؟ جی ٹھیک ہے، خوشبو لگا سکتے ہیں، چاہے وہ باڈی اسپرے کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو۔ باڈی اسپرے لگاتے ہیں تو لگانا چاہے روزے کی حالت میں ہو یا روزے کے علاوہ ہو جائز ہے، لیکن باڈی اسپرے لگانے سے بچیں تو زیادہ اچھا ہے، بہتر ہے۔ لیکن اگر لگائیں گے تو وہ جائز ہے، اور اس میں نماز بھی ہو جائے گی، روزہ بھی، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح عام خوشبو کوئی دوسری استعمال کرتے ہیں روزے کی حالت میں تو اس کے استعمال میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لگا سکتے ہیں۔ پھر پیش کیا گیا سلسلہ عشرۂ رحمت، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے تمام گناہوں کی مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہوں یا گناہ کبیرہ۔ ان گناہوں کی تعداد سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہو، درختوں کے پتوں، ریت کے ذروں اور آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہو، یہ مغفرت عام ہے، چاہے یہ مغفرت کچھ عذاب دینے کے بعد ہو یا بغیر عذاب کے ہو، یہ مغفرت بندوں کی توبہ سے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دیگر انبیاء کرام، مقربین یا ملائکہ کی شفاعت سے یا بغیر کسی کی شفاعت سے، محض اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے، وہاں ایک وعظ کرنے والا جہنم کے عذاب اور اس کے طوق و زنجیر کا ذکر کر رہا تھا، تو آپ اس کے سر کے پاس جا کر کھڑے ہوئے اور کہا، اے ذکر و نصیحت کرنے والے لوگوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہ کر۔ پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سنا آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اور یہ ماہ رمضان شریف کا پیارا پیارا مہینہ اور اس کا پہلا عشرہ ویسے ہی عشرہ رحمت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس عشرے کی رحمتوں کو خوب سے خوب لوٹیں اور خوب نمازوں کی پابندی کریں، ذکر الہی کریں، تلاوت قرآن کریں، درود پاک کی کثرت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ان ذکر و اذکار کے صدقے میں ہمیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائیں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ ایک تاجر کو رمضان کیسے گزارنا چاہیے جس سے پوری امت مسلمہ کو کس طرح زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہر ایک کو خوف خدا پیش نظر رکھنا چاہیے، تاجر کو اتنا نفع لینا چاہیے جس سے گاہک اضافی پریشانی محسوس نہ کرے، دھوکہ نہ دے، دیانت داری سے کام لے، مال جیسا ہے یعنی مال وہ جیسا کہے ویسا ہو، یہ نہیں کہ مال کی بے جا تعریف کی اور وہ مال ایسا نہ ہو، اگر اس میں عیب ہے تو وہ ظاہر کر کے دے، اگر عیب چھپا کر بیچے گا کہ گاہک کو پتہ نہ چلے تو یہ بھی دھوکہ، گناہ
حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے. بہرحال یہ کہ تاجر کو بھی چاہیے کہ وہ امت کی خیر خواہی کرتا رہے. وہ حدیث پاک ہے نا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن کامل مومن نہیں ہو سکتا. مراد کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو بات اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند کرے. اپنے لیے سستا پسند کرتے ہیں, دوسرے کے لیے مہنگا پسند کرتے ہیں. اپنے لیے عمدہ پسند کرتے ہیں, دوسرے کے لیے گھٹیا پسند کرتے ہیں. اپنے آرام کا خیال رکھیں گے, اسی آرام کی وجہ سے دوسرے کو پریشانی میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ حدیث پاک بہت مفہوم وسیع رکھتی ہے. اگر اس کو بندہ اپنے گرے سے باندھ لے کہ بس میں نے جو بات اپنے لیے پسند کرنی ہے وہی اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند کرنی ہے, جو اپنے لیے ناپسند کرنی ہے دوسرے بھائی کے لیے ناپسند کرنی ہے, تو شاید معاشرہ ہمارا صحیح ہو جائے. اس طرح سواریوں میں, دکانداریوں میں یہ مطلب ہے نا کہ اگر اصول خیال یہ حدیث پاک خیال میں رہے نا تو ہمارا معاشرہ صحیح ہو جائے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات اور ہم مسلمانوں کا خیر خواہ ہو جائیں. اللہ ہمارے معاشرے پر رحم فرمائے, مسلمانوں پر رحم فرمائے, باہمی اتحاد اتفاق عطا کرے, ہم ایک اور نیک ہو جائیں. بعض اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ اگر اس طرح انگلیاں گھٹنوں سے نیچے ہوگی تشہد میں تو یہ جہنم میں ڈالی جائیں گی انگلیاں, اور اگر اس طرح اوپر کی طرف خالی ناخن لٹکے ہوں گے تو یہ ناخن قیامت کے دن کھینچے جائیں گے. کیا یہ صحیح؟ آپ کچھ اور سن کر آئے ہیں, میں کچھ اور سن کر بڑا ہوا ہوں کہ جو گھٹنے کے نیچے جائیں گے وہ کاٹ دیے جائیں گے وہ انگلیاں. اس طرح کی سنی سنائی باتیں اس سے عذاب ثابت نہیں ہوتا. احادیث مبارکہ سے اگر وہ احادیث مبارکہ میں ان عذاب کا تذکرہ ہوا ہو تو مطلب اس کو بیان کیا جائے. اس طرح انگلیاں گھٹنے کی طرف چلا جانا یہ سنت تو نہیں, لیکن اب چونکہ یہ حرام بھی نہیں ہے اور عذاب جو ہوتا ہے وہ گناہ پر ہوتا ہے, تو اگر گھٹنوں پر انگلیاں چلی گئیں تو گناہ نہیں ہے. تو جب ایک فعل گناہ نہیں ہے تو اس پر ایسے شدید عذاب بیان نہیں کیے جائیں گے نا. اور اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ہے نا یہ پتہ نہیں عوام چلاتے رہتے ہیں اور کوئی کام ہے یا نہیں, یہ ایسے میں اس طرح کے چلتے ہوں گے. بہرحال سنت یہ ہے کہ تشہد میں یہ انگلیاں جو ہے نا یہ گھٹنے کے پاس ہوں, گھٹنے کے نیچے نہ چلی جائیں, اس سے بچنا چاہیے. لیکن اس طرح کے عذاب بیان نہیں کرنے چاہیے. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ گلے کے نیچے جو 2 ہڈیاں ہیں اگر وہ ظاہر ہوں تو نماز اس حالت میں پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ یہ گلے کی جو ہڈیاں نظر آتی ہے نا یہ ہنسلی کی, یہ گول ہڈی ہوتی ہے پوری, یہ ہنسلی کی ہڈی کہلاتی ہے. اس کو ہنسلی بولتے ہیں, ہنسلی. تو یہ اگر نماز میں کھلی رہے تو اس سے نماز میں فرق نہیں پڑتا. محمد مبین اتاری اٹلی کے شہر بریشیا سے عرض کر رہا ہوں. باپا کی بارگاہ میں عرض ہے, نقلی دانت لگانا کیسا؟ نقلی دانت لگانا جائز ہے. وضو غسل کسی میں بھی نکالنے کی, اس کو نکل ہی نہیں سکتے, یہ کھینچنے سے نکلیں گے تو پھر دوبارہ لگیں گے نہیں, بلکہ تکلیف ہو جائے گی نکلیں گے تو اس میں وضو اور غسل میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں ایسے دانت بھی آتے ہیں جو نکالے جا سکتے ہیں, تو جو دانت نکالے جا سکتے ہیں ان کو نکال کر وضو میں اس جگہ کلی میں پانی پھرانا یہ سنت موقدہ, اور غسل میں فرض, غسل ہوگا ہی نہیں. وہ دانت جو نکالے, بعض پوری 32 جو نکال لیتے ہیں تو وہ تو ان کو تو اس طرح کلی کرنی ہوگی نکال کر دانت, اور جو نہیں نکلتے تو اب ویسے ہی کلی کر لے تو وضو غسل میں وہ جو بھی یہ سنت فرض ادا ہو جائیں گے. اور اس کے بعد اللہ عز و جل کے حضور ہچکیوں اور آہوں کے ساتھ مغفرت کی دعائیں اور التجائیں سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا. آئیے اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں. حب دنیا سے تو بچا رب
आशिके मुस्तफा बना या रब, आशिके मुस्तफा बना या रब। तुग़यानिया गुनाहों की, तुग़यानिया गुनाहों की, पार नहीं या मेरी लगा या रब, पार नहीं या मेरी लगा या रब। नफ्स व शैतान हो गए गालिब, नफ्स व शैतान हो गए गालिब, इनके चुंगल से तू छुड़ा या रब, इनके चुंगल से तू छुड़ा या रब। आशिके मुस्तफा बना या रब, किसके दर पर मैं जाऊंगा मौला, किसके दर पर मैं जाऊंगा मौला, गर तू नाराज़ हो गया या रब, कर तू नाराज़ हो गया या रब। हुब्बे दुनिया से तू बचा या रब, आशिके मुस्तफा बना या रब। रोज़ाना इफ्तार के वक्त लाखों गुनाहगारों की बख्शिश की बिशारत हमने अहदीस मुबारका में सुनी। ए मौला, हम सबको भी इसमें शामिल फरमा दे, हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह हमें बख्श दे, हमें बख्श दे मौला, हमें बख्श दे, हमारे माँ बाप को बख्श दे, हमारे अहलो इयाल को बख्श दे। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह, ए अल्लाह, उम्मत पर नाजिल होने वाली बलाओं को दूर फरमा दे। या अल्लाह, या अल्लाह, हम सबको ईमान और आफ़ियत की ज़िंदगी नसीब फरमा। ईमान और आफ़ियत पर हमें मौत अता फरमा।
یا اللہ قبر کی تنگی، قبر کی وحشت، قبر کی گھبراہٹ سے اے مولا ہم سب کو بچانا۔ یا اللہ پیارے محبوب کے نور سے ہماری قبروں کو پر نور فرما دے، میدان محشر کی ذلت و رسوائی سے بچا۔ تیرے بے شمار بندے بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اے اللہ ماہ رمضان کا صدقہ، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا صدقہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل کر دے۔ پھر ملاحظہ کیا گیا سلسلہ علم و حکمت کی باتیں، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ رمضان کے روزے ہوتے ہیں اور روزہ جو ہے وہ اہم ترین عبادت ہے، جیسے نماز افضل ترین عبادت ہے، نماز کے بعد روزہ ہے، پھر زکوٰۃ اور پھر حج۔ تو رمضان کے روزے خود بابرکت ہیں اور انتہائی اہم عبادت ہے، اس کے تو فائدے ملنے ہی ملنے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو آپ کا سوال ہے کہ روزوں سے کیا فائدہ ملنا چاہیے اور ہمیں کیا مل رہا ہے اور ہمیں کیا ملے گا، یعنی رمضان گزرنے کے بعد ہم نے کیا پایا، اپنی زندگی میں ایسی کیا تبدیلی پائی کہ روزوں کی جو حکمت تھی، اس سے جو فائدہ حاصل کرنا چاہیے تھا وہ ہمیں اپنے اندر دکھائی دے۔ تو اس حوالے سے جو روزوں کی فرضیت کی آیت ہے قرآن کریم کے اندر، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا بیان فرمایا ہے، اسی آیت مبارکہ کے آخر میں روزوں کی فرضیت کی حکمت بھی ارشاد فرمائی۔ مرحبا مرحبا، مشہور و معروف آیت مبارکہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پچھلی قوموں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ تو روزوں کی فرضیت ہو گئی۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزوں کے اندر یہ حکمت ہے، یہ روزہ وہ پیاری اور نفیس عبادت ہے کہ جس سے آدمی کو پرہیزگاری ملتی ہے۔ پرہیزگاری کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانیاں ہیں ان سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ جو نافرمانیوں سے بچتا ہے اور فرما بردار بن جاتا ہے وہ پرہیزگار ہوتا ہے۔ تو روزوں کی عبادت کی برکت سے پرہیزگاری دل میں پیدا ہوتی ہے۔ ایک حدیث بھی ہے مشہور و معروف، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ دل کے اندر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پرہیزگاری کا اصل معاملہ دل سے ہے، دل بھی ستھرا ہو جاتا ہے، اور جب دل ستھرا ہو جاتا ہے تو بندے کو گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، اس کی یاد سے دل معمور ہو جاتا ہے، نیکیاں کرنا آسان اور گناہوں سے بچنا آسان۔ یہ تو ہے نا پرہیزگاری کا مفہوم۔ تو روزوں کے اندر اس کی پریکٹس ہوتی ہے، صرف روزے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے پرہیزگاری ملتی ہے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت مبارکہ ہے، اے لوگوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو دیکھیں روزوں کے آخر میں جو حکمت ارشاد ہوئی، اس آیت مبارکہ میں مطلقاً عبادت، چاہے وہ نماز روزہ ہو، ذکر و اذکار ہو، یا اچھے فکر ہو، تفکرات ہوں، جو بھی عبادت ہے، یعنی اس عبادت کا نتیجہ اور ثمرہ یہ ملتا ہے کہ پرہیزگاری اسے ملنی چاہیے، یعنی عبادت سے پرہیزگاری ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، افضل ترین عبادت نماز ہے، روزہ ہے، تو ہر عبادت سے پرہیزگاری ملتی ہے۔ نماز کے بارے میں بھی قرآن کریم میں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، یہ پرہیزگاری تو ہے۔ ٹھیک ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ خصوصی عبادت کوئی بھی ہو اس سے بھی پرہیزگاری ملتی ہے، اور مطلق عبادت سے، چاہے وہ نماز روزہ ہو، ذکر اذکار ہو، کوئی بھی عبادت ہو، بشرط یہ کہ اپنی آداب اور شرائط کے ساتھ کی جائے۔ عبادت کرنے والا عبادت کرنے کا اہل ہو، اس کے دل میں ایمان موجود ہو۔ جو غیر مسلم ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں، اس کی عبادت عبادت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح عبادت جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ پھر عبادت ایک تو ہوتی ہے جیسے ایک دن نماز پڑھ لی، تو اب ایک دن نماز پڑھنے سے بعد میں پھر اس کے بعد نماز کی چھٹی ہو گئی، یعنی ایسے لوگوں کا رویہ ہوتا ہے کہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، صحیح، رمضان میں پڑھی کرتے ہیں، جمعہ پڑھ لیا، فرائض اور واجبات کی ایک طرح سے بے حرمتی بھی ہوتی ہے اس طرح سے۔ تو جو ایسے اعمال ہیں نا کہ کبھی کر لیے اور اکثر نہیں کیے اور گناہوں کے اندر بھی پڑے ہوئے ہیں، تو اس طرح کی نماز یہاں مراد نہیں ہے۔ عبادت پر استقامت مراد ہے۔ عبادت پر استقامت جب مل جاتی ہے اور اخلاص اور للہیت کے ساتھ بندہ عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت اس کو آگے سدھارتی چلی جاتی ہے، سنوارتی چلی جاتی ہے، وہ پرہیزگاری ملتی ہے۔ تو یہ اس کا فلسفہ ہے کہ عبادت کی جو زندگی ہے مسلمان کی وہ ایک دن کے لیے تھوڑی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ روزے کے اندر دیکھیں کہ جو پورے سال تلاوت نہیں کرتے، عام طور پر ختم قرآن کی طرف توجہ دیتے ہیں، نمازوں کے بعد مسجد میں بھی، سحری کے اٹھنے کے بعد، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بھی، گھروں میں بھی، مسجدوں میں بھی تلاوت قرآن جاری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح روزوں میں جو نفس کی شرارت والی کیفیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے،
گناہوں کی طرف لے جانے والی کیفیت وہ مدھم پڑ جاتی ہے. صحیح. تو اس کا مطلب ہے روزہ جو ہے وہ جو بری شہوت ہے گناہ کی طرف لے جانے والی, عبادت سے جی چرانے والی, ان کا کلا کما کرتی ہے. ٹھیک. اس کی ایک دلیل وہ بھی ہے کہ جو جوانوں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم نگاہ کرو اپنی پاکیزگی کے لیے, نگاہوں کی حفاظت کے لیے اور بے حیائی سے بچنے کے لیے, برے کام بچنے سے کے لیے, تو نکاح کرو. اگر نکاح پر قادر نہیں ہو تو روزے رکھو. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح جو ہے وہ تو ایک مستقل حل ہے, ٹھیک ہے, حرام سے بچنے کا, صحیح ہے, اور حلال طریقے سے اپنی ان خواہشات کو پورا کرنے کا, ٹھیک ہے. لیکن اگر جو کسی وجہ سے اس پر قادر نہیں ہے جی جی, تو اس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے حل یہ ارشاد فرمایا کہ وہ بکثرت روزے رکھے. اس سے کیا ہوگا کہ اس کی نگاہیں جھکی رہیں گی, نگاہوں کی بھی حفاظت وہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. اپنے دل کو بھی برے خیالات سے بچانا اس کے لیے آسان ہو جائے گا کہ جب جو پیٹ بھرا ہوتا ہے یا خواہشات کا ایک ہجوم ہوتا ہے تو پھر برے خیالات اور شیطانیت اور یہ حیوانیت وہ انسان کے اندر جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے. تو روزے سے جو ہے وہ شیطان کے راستے کو ایک طرح سے بند ہو جاتے ہیں اور کمزور پڑ جاتے ہیں, تو پھر برے خیالات اور وسوسے بھی کم آتے ہیں. تو عبادت کے دوران تو آدمی اپنے آپ کو واقعی پاکیزہ محسوس کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں جو ہے نا لعلکم تتقون, وہ یہ ہے کہ مستقل پرہیزگاری, عبادت کے اندر بھی پرہیزگاری ہے اور اس کے ساتھ بھی آدمی جو ہے مکمل پرہیزگار بن جائے. اس کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ سائیڈ ایفیکٹ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ عاشقان رسول کا طعام. جلد بازی جو کہ بہت سارے کاموں میں ہم کرتے ہیں, ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, غور و فکر اللہ عز و جل کی طرف سے ہے اور جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہے. یہ حدیث پاک ہے جو بھی آپ کو ہم نے ابھی بیان کی ہے, اور یہ ترمذی شریف کی حدیث تھی. اس کی شرح میں لکھا ہے کہ یعنی دنیا یا دینی کاموں کو اطمینان سے کرنا اللہ تعالیٰ کے الہام سے ہے, اور ان میں جلد بازی سے کام لینا یہ شیطانی وسوسہ ہے. تو غور و فکر سے, ایک صبر و تحمل سے کام کرنے میں انسان نقصان سے بچ جاتا ہے اور اس کام کے بہتر نتائج حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. جبکہ جلد بازی میں یہ بہت سارے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جس میں یہ نقصان اٹھاتا ہے. سوچے سمجھے بغیر کوئی کام کرنا یہ جلد بازی کہلاتا ہے. طبیعت میں ٹھہراؤ نہیں ہوگا نا آپ کے ساتھ مسئلے ہوں گے. مثال دیتا ہوں ایک اور, یہ گھر کے اندر جو آج کل ہوتا ہے ہمارے یہاں, مثال کے طور پر ابھی افطار سے کچھ دیر پہلے کوئی اسلامی بھائی گھر آئے ہوں گے, آپ کے بچوں کے ابو آ گئے, بیٹا آ گیا, یہ آ گیا, فوراً کچن سے آپ نے آواز لگائی ہوگی, لائے دودھ لائے, نہیں دودھ, آپ تو جب دیکھو دودھ بھول جاتے ہو. اللہ کی بندی, مانتا ہوں کہ آپ کو گرمی لگی ہوئی ہے, آپ کچن کے اندر کھڑی ہوئی ہو, مگر یہ آدمی کو ایئر کنڈیشن ماحول سے تھوڑی کو باہر آیا, ٹھنڈا ٹھنڈا سا, یہ بھی بیچارہ چلتا ہوا باہر سے دھوپ میں جل کر آیا ہے, بیٹھ لینے دو. میں یہ نہیں کہتا کہ پانی پلا دو اس کو, کیونکہ پانی پلانے کا موقع ہی نہیں ہے, نہ موسم میں کہ روزے سے ہیں. لیکن بیٹھنے کے بعد ٹھہراؤ کے ساتھ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ یہ کہہ دیتی, وہ لگتا ہے دودھ شاید یاد نہیں رہا ہوگا آپ کو. اب وہ افسوس کرے گا, ارے ہاں دودھ بھول گیا, یا دہی بھول گیا, یا فلاں چیز بھول گیا, یا فلاں چیز بھول گیا, ارے ہاں چلے کوئی بات نہیں, یہ بات ختم ہو گئی. لیکن اب آتے ہی چڑھائی, آتے ہی مطلب کہ وہ مارا ماری, یا وہ افطار کے وقت پر آپ گھر پہنچے ہوں گے اور پتہ چلا کہ ابھی دسترخوان نہیں لگایا ابھی تک, مارا ماری کر دیا آپ نے. اب آپ کے مارا ماری کرنے سے کوئی آٹومیٹک دسترخوان تو نہیں بچ جائے گا. طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا کیجئے, جلد بازی سے کام مت لیجئے, عجلت سے کام مت لیجئے. اور اگر مزید آپ غور و فکر کرنے کے, سوچ سمجھ کر کام کرنے کے, ٹھہر کر کام کرنے کے عادی ہیں, تو آپ یاد رکھیے کہ صبر و تحمل کے ساتھ, بردباری کے ساتھ جب کام کریں گے تو امید ہے کہ آپ کو کم سے کم نقصان ہوگا. آج کل جو جلد بازی کا جو اس وقت دور چل رہا ہے, وہ افطار کے وقت جلد بازی کا دور چل رہا ہے, اور اس میں حادثات بہت ہو رہے ہیں. پچھلے دنوں بھی ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ ایک حادثہ ہوا ہے جلد بازی کی وجہ سے,
اور آئیے وہ حادثہ کی ویڈیو دیکھتے ہیں کیسے ہوا وہ واقعہ. دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے غلام ایک دم نہ کر غفلت حیاتی پر نہ ہو غرہ خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے. تیز رفتاری دیکھیں کتنی نقصان دہ. ابھی ہم یہ سگنل پہ ہی تھے حاجی صاحب اور یہ ایک حادثہ پیش آ گیا. رکشہ والے کا بریک فیل ہو گیا بھائی. رکشہ والا سائیڈ مار کے گیا بہت بری طریقے سے, یا اس کا بریک نہیں لگا, کوئی وجہ ہو گئی. عوام کو جلدی ہے اور اسی وجہ سے پرابلم کریٹ ہوتی ہے, لوگوں کو یہ اس طرح کے حادثات کا سامنا رہتا ہے. ٹریفک کے جو قوانین ہیں, جو دیگر معاملات ہیں, اس میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ قوانین کا احترام یہاں پاکستان میں باقی ملکوں کے مقابلے میں کم ہے. کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کریں, لیکن عوام کو جلدی ہے جس کی وجہ سے کافی پرابلم ہوتی ہیں. دیکھیں آپ, جلد بازی, کتنی جلد بازی کرتے ہیں لوگ, کتنی مطلب کہ وہ حادثات ہو جاتے ہیں. دیکھیں ان کو بھی لگانا. اچھا ایک اور پہلو آپ تھوڑا سا غور کیجئے گا مدنی چینل کے ناظرین, کہ دنیا میں دہشت گردی کے ساتھ مرنے والوں کی, ہلاک ہونے والوں کی تعداد اور حادثات کے ذریعے ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں کتنا فرق ہے. میرے پاس جو اس وقت رپورٹ ہے اس کے مطابق دنیا میں سالانہ جو حادثات کا جو فیگر ہے نا, وہ کم و بیش 13 لاکھ کے قریب ہے. 13 لاکھ کے قریب لوگ حادثات کا شکار ہوتے ہیں, ایکسیڈنٹ کا شکار. یہ روڈ ایکسیڈنٹ اس میں میجر ہوتی ہے. ہاں, ٹریفک ایکسیڈنٹ تو بہت ساری چیزوں میں ہو جاتا ہے, لیکن روڈ اور ٹریفک ایکسیڈنٹ کے بارے میں اگر یہ رپورٹ ہے تو یہ 13 لاکھ کا فگر ہے. 13 لاکھ کا. کیا دنیا میں سالانہ 13 لاکھ لوگ دہشت گردی سے جان سے جاتے ہیں؟ آپ یقیناً کہیں گے نہیں. تو دہشت گردی سے جان پر جانے کی تعداد اس سے بہت کم ہے, اور اس طرح یہ حادثات کی وجہ سے جانے کی تعداد زیادہ ہے. رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے, رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے, ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے. فیضان رمضان ہے, فیضان رمضان, فیضان رمضان ہے, فیضان رمضان, فیضان رمضان ہے, فیضان رمضان, فیضان رمضان ہے, فیضان رمضان. اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. عموماً گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ جب آمدنیاں کم ہو جاتی ہیں تو گھر میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. بیوی لڑتی ہے, بچے تھوڑا بہت پریشرائز کرتے ہیں, تو آدمی کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے یہ جو معاملہ کیا, اس سے آپ کے گھر کی آمدنی میں اضافہ نہیں ہوگا. ہاں, آپ کے گھر میں بے چینی آ جائے گی. پہلے اشیاء تو کم آ رہی تھیں, لیکن کم از کم چین تو تھا, محبت تو تھی, پیار تو تھا. اب تو یہ بھی نہ رہا. آپ نے تو اپنی محبت کو, اپنے پیار کو, اپنے چین کو, اپنے سکون کو اپنے کم آمدنی کے نام پر قربان کر دیا. کتنی بری بات ہے. میری تمام تر فیملی ممبرز سے, دنیا بھر کے تمام فیملی ممبرز سے مدنی التجا ہے, اپنی آمدنی کے بارے میں غور کر لیجئے کہ آپ کی آمدنی کتنی ہے. مشورہ کر لیجئے گھر والے بیٹھ کر کہ آپ کی آمدنی کتنی ہے. فار ایگزامپل, آپ کی آمدنی 40,000 روپے. اب 40,000 روپے کا آپ بجٹ بنا لیجئے کہ 40,000 روپے میں اتنے روپے کا راشن, اتنے روپے کے یوٹیلیٹیز, اتنے روپے کا یہ, اتنے روپے کا یہ. ڈیفینیٹلی کمانے والا ایک ہے, لیکن خرچ کرنے والے گھر میں 6, 7, 8 ہیں, 3 یا 4 ہیں. آپ اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایک میچور انڈرسٹینڈنگ سے ساتھ اپنے گھر کے بجٹ کو چلائیں. آپ کے سامنے کمانے والے
یہ مطلب صبح سے لے کر شام تک بیچارے کام کر ہی رہے ہیں, ان پر اور پریشر ڈال کر یہ مطلب کہ کتنا کرے گا. مشین کو بھی اگر آپ اوور یوز کریں گے تو مشین بھی بہت جلدی ایکسپائر ہو جائے گی, اپنا دم توڑ دے گی مشین بھی. انسان ایک طاقت اور ایک ٹائمنگ کے ساتھ کام کر سکتا ہے, دھوپ گرمی پریشانی اس کو بھی فیل ہوتی ہے. تو میرا مشورہ یہ ہے, یہ ایک ابتدائی ایک مدنی گلدستہ دے رہا ہوں میں تمام تر مدنی چینل کے ناظرین اور تمام تر سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کو, کہ پلیز اپنے گھر کا ایک بجٹ سامنے رکھیں. یہ نہ لے کہ اب یہ بھی کرنا پڑے گا, یہ بھی نہیں, جو ہے آپ دیکھ لیجئے کہ بیٹا اتنا کما کر لاتا ہے, والد صاحب اتنے کما کر لاتے ہیں, فور ایگزامپل سب ملا کر 40-50 ہزار روپے کی آمدنی بنتی ہے. تو اب ہمیں سب کو مل کر انہی 40 سے 50 ہزار 35 ہزار یا 25 ہزار یا 20 ہزار واٹ ایور, جیسی فیملی جیسی آمدنی اس کے حساب سے سب مل کر ایک بجٹ بنائیں. باپا آپ کھڑے کھڑے پانی پی رہے ہیں؟ میں نے آب زمزم اچھا بے حساب مغفرت کی دعا کی نیت سے رمضان شریف اخلاص. مدنی چینل کی اسکرین پر آپ کو اس وقت اچانک دکھایا گیا جب آپ کھڑے ہو کر پانی پی رہے تھے اور پانی کا کوزہ آپ کے منہ سے تھا, اور مجھے الحمدللہ پتا تھا کہ آپ زمزم شریف پی رہے ہیں, لیکن میں نے کہا چلیں معلومات بھی ہو جائے, دلچسپی بھی ہو جائے, اور یہ بھی پتا چل جائے کہ اچانک کس وقت دکھانا چاہیے نہیں دکھانا چاہیے. اس لیے میں نے اچانک پوچھ لیا آپ سے کہ آپ کھڑے کھڑے پانی پی رہے تھے. نہیں اچھا وہ آپ پوچھا, اس بہانے مطلب ایک سنت پتہ چل گئی نا کہ کعبہ شریف طرف منہ کر کے کھڑے کھڑے آب زمزم شریف پینا چاہیے. اچھا اگر جو دعا مانگیں گے قبول ہوگی. ماشاءاللہ. مثال کے تو بھائی آب زمزم نہ ہوتا اور آپ کھڑے کھڑے پانی پی رہے ہوتے تو یہ سنت یہ ہے کہ پھر بندہ بیٹھ کے پیے. اگر وہ کھڑے کھڑے پی لیتا ہے تو جی کسی امام صاحب نے بھائی کسی امام صاحب نے کھڑے کھڑے پانی پی لیا تو اب کیا کریں, اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں ہم؟ حدیث شریف میں کہ کھڑے کھڑے پانی جو پیے وہ قے کر کے نکال دیں. اچھا ہاں, مگر پینے والا گناہگار نہیں ہے. اچھا اب امام صاحب ہیں جیسے کہ وہ کھڑے کھڑے پی لیتے ہیں تو یہ نہیں کہ وہ امامت سے معزول ہو گئے یا امامت کے لائق نہیں رہے, ایسا نہیں ہے. امامت ان کی بحال ہے. یعنی سنت یہ ہے کہ بیٹھ کر پیے, لیکن اگر وہ کھڑے کھڑے پانی پیے گا تو اس کو بے عمل نہیں کہیں گے آپ؟ گناہ بے عمل نہیں کہیں گے, گناہگار نہیں کہیں گے. دعوت اسلامی کا ماحول کیا تربیت کرتا ہے کہ پتھر کھانا سنت ہے, لیکن وہی پتھر اٹھا کر مارنا سنت نہیں ہے. دعوت اسلامی کا ماحول تربیت کرتا ہے. دعوت اسلامی کا ماحول قوت برداشت دیتا ہے. لڑائی جھگڑا گھیراؤ جلاؤ, آج کل جس طرح جو مروجہ جو ہڑتالیں ہیں, ان تمام تر چیزوں سے دعوت اسلامی کا ماحول بچاتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ لوگوں کے حقوق ان کو دیے جائیں. برائے کرم اپنے تعلیمی اداروں میں بھی, اپنے گھر میں بھی اپنے بچوں کو بچپن سے تربیت دیں کہ ان کو معاشرے میں رہنا کیسا ہے, ان میں ضبط ہونا چاہیے, حسد سے بچے. جیسے تعلیمی ادارے جو ہوتے ہیں, ان تعلیمی اداروں میں ایک بچہ دوسرے بچے سے حسد کیوں کرے؟ استاد کو چاہیے کہ اپنے مدنی منوں کی, مدنی منیوں کی, یا بچوں کی, یا طلباء کی, یا اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں ان کی تربیت کرے. یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں, حسد, بیجا غصہ, چڑچڑاپن, اور وہ چغل خوری, غیبت, تہمت, بدگمانیاں, جن کو آپ دنیاوی لینگویج میں جائیں گے, دنیاوی تعلیم میں جائیں گے تو پتہ نہیں اس کو کیا کیا نام دیں گے. اب قوت برداشت, صبر و تحمل, جس کو آج ٹالرنٹ کا نام دیتے ہیں, ٹالرنسی کا نام دیتے ہیں کہ جناب قوت برداشت تو قرآن و حدیث کے اندر اس کی تربیت موجود ہے, مگر تربیت کرے کون؟ صرف پڑھانا نہیں ہے, تربیت. دعوت اسلامی کا ماحول کرتا ہے تربیت. لہذا آپ اپنے مدنی منوں کو بچانا چاہتے ہیں تو انہیں دعوت اسلامی کے ماحول میں بھیجیے. مدرسۃ المدینہ مدنی منوں کے 2000 سے زیادہ ہے دعوت اسلامی کے, اور اس میں کم و بیش 1,10,000 سے زیادہ مدنی منع مدنی منیاں قرآن پاک کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. جی ہاں, ہزاروں حفاظ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول حفاظ فارغ کرتا ہے, یعنی حفاظ نکالتا ہے, اور ناظرہ کی تعداد الگ ہے. تو یہ مدنی منوں کی تربیت مدارسوں میں ہوتی ہے, قرآن و حدیث کی تعلیم میں ہوتی ہے. میرا سوال بابا جی سے یہ ہے کہ روزے کے درمیان کیا آنکھ میں سرما ڈال لینا چاہیے؟ روزے کی حالت میں
سرما لگانا جائز ہے، چاہے حلق میں اس کا وہ اثر یعنی کہ وہ سرمے کا اثر تھوک میں آ جائے حلق سے، تب بھی جائز ہے کہ حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ اور آنکھ میں دوا ڈالنے سے علماء منع فرماتے ہیں روزے میں۔ مدنی مذاکرے کے بعد دیکھا سلسلہ فیضان سحری اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سحری کے مناظر، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہمارے ماں باپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان پر کتنی توجہ دیتے ہیں، ان کا کتنا خیال رکھتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری وجہ سے ہمارے ماں باپ تکلیف میں ہوں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایسا نہ کریں۔ کتنے بدنصیب ہیں وہ لوگ جن سے ان کے ماں باپ ناراض ہیں۔ ارے ماں جس کے لیے دعا کرے اس کے لیے طوفان ٹل جاتے ہیں، والد جس کے لیے والد کے دل سے دعا نکلے اس کے تو بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہ کرو، اپنے ماں باپ کو راضی رکھیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول فرماؤں گا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، میں دعا مانگنے والی کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ بلکہ احادیث میں مفہوم ملتا ہے کہ جو بندہ دعا نہیں مانگتا رب اس سے ناراض ہوتا ہے، یعنی زیادہ دعا مانگنے والا اس کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ کیسا کریم ہے ہمارا مولا، اور پھر بھی ہم دعا نہ مانگے۔ اور جس طرح میں نے حدیث پاک آپ کو پیش کی کہ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جی ہاں، دعا مانگی جائیں، رب کا دربار تو دیکھو، اس کی شان کریمی دیکھو، احادیث کے ذریعے ابھارا گیا ہے ہمیں کہ مانگو اپنے رب سے اور زیادہ مانگو۔ حدیث پاک میں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے بلا اترتی ہے، پھر دعا اس سے جا ملتی ہے اور دونوں کشتی لڑتے رہتے ہیں قیامت تک، یعنی دعا اس بلا کو اترنے نہیں دیتی۔ اب آپ ذرا غور کریں، ہم دعا کرتے ہیں، ہم نے دعا کی کہ یا اللہ میرے کاروبار میں برکت ہو جائے، میرا جو ہے یہ فلاں مسئلہ حل ہو جائے، اور ہم سوچتے ہیں یار برکت تو ہوئی نہیں، روز دعا مانگی، افطار کے وقت بھی دعا مانگی، اب ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں جو میں مانگ رہا ہوں وہی مل جائے، کیا معلوم کوئی بلا آنے والی تھی۔ ہم کاروبار میں برکت کی دعا کر رہے تھے، دکان پہ ہی آگ لگنے والی تھی، اللہ نہ کرے دکان پہ اوپر کوئی ڈکیتی پڑنے والی تھی، ہم نے دعا کی، یہ دعا اوپر گئی اور بلا کو اس نے روک لیا، انٹرسپٹ کیا۔ اتنی زبردست چیز ہے دعا۔ اور بعض اوقات ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو میں مانگوں وہی مل جائے۔ یاد رکھیں، میں اور آپ اپنی عقل سے سوچتے ہیں، ہماری اپنی ڈیزائرز ہیں، ہماری اپنی خواہشات ہیں، رب تو ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے، وہ ہم سے بہت زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ ہمارے لیے کیا ضروری ہے، ہمارے لیے کیا بہتر ہے، کب کیا بہتر ہے۔ تو رب کی رحمت پر ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ 70 گنا بڑھا گے فرضوں کا اجر اسی میں، 70 گنا بڑھا گے فرضوں کا اجر اسی میں، نفلوں کا اجر فرضوں جیسا دلا رہا ہے۔ فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ۔ اور ٹرانسمیشن کے آخر میں ملاحظہ کیا یو ایس اے اور کینیڈا کے ناظرین کے لیے پیش کیا جانے والا سلسلہ بلیسنگ آف رمضان، آئیے اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ میں نے امت محمدیہ کو 2 نور عطا فرمائے ہیں۔ ماشاءاللہ، 2 نور کیوں عطا کیے؟ تاکہ ان کو 2 اندھیروں کے نقصان سے محفوظ رکھوں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ عز و جل 2 نور ان کو تو نے کون کون سے عطا کیے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ایک تو نور رمضان ہے اور دوسرا نور قرآن ہے۔ ماشاءاللہ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا یا اللہ عز و جل یہ تو 2 نور ہو گئے، اور 2 اندھیرے کون سے ہیں جن سے تو ان کو بچائے گا؟ جی جی۔ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ایک قبر کا اندھیرا اور دوسرا قیامت کا اندھیرا۔ ماشاءاللہ۔ لیکن ان 2 اندھیروں سے میں امت محمدیہ کو محفوظ رکھوں گا۔ مرحبا۔ تو ہمیں الحمدللہ اس بات پر فخر ہے کہ اللہ عز و جل موسیٰ علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنا رہا ہے کہ میں امت بعد میں آنے والی امت کو یہ اس چیزوں سے محفوظ رکھوں گا۔ ماشاءاللہ، یعنی 2 نور
اندھیرا دور کرنے کے لیے نا نور ضروری ہوتا ہے. تو قبر کا اندھیرا ہے اور قیامت کا اندھیرا، اور ادھر رمضان کا نور ہے اور قرآن کا نور ہے. ماشاءاللہ اللہ دونوں نور نصیب کرے اور دونوں اندھیروں سے محفوظ رکھے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اور ان دعاؤں سے جو ہے نا ہمیں حصہ عطا فرمائے. دونوں کا ہی ماشاءاللہ یعنی رمضان اور قرآن کی آپ نے اکٹھی برکت بتائی. ایک اور روایت میں شیئر کرتا ہوں جس میں روزہ اور قرآن دونوں کے حوالے سے مدنی پھول موجود ہیں، اور یہ میں بیان کر رہا ہوں فیضان رمضان سے نا. امیر اہل سنت کی یہ تالیف ہے ماشاءاللہ، اور ویری کمپریہنسو انسائکلوپیڈیا آن رمضان اینڈ فاسٹنگ. الحمدللہ don'ts and do's of روزہ، what is the excellence of روزہ شریف، رمضان المبارک ماشاءاللہ، اعتکاف، لیلۃ القدر، very comprehensive. فیضان تراویح، لیلۃ القدر، اعتکاف، عید الفطر، the salah of Eid al-Fitr, and the different rulings and different situations concerning Eid al-Fitr and their answers. Alhamdulillah, nafl روزوں کے فضائل and parables, alhamdulillah, about روزہ دار. And those who also fast. blessing of Ramzan and blessing of Quran. ماشاءاللہ جی. روزہ اور قرآن روز محشر مسلمانوں کے لیے شفاعت کا سامان بھی فراہم کریں گے. This is page number 374. چنانچہ مدینہ کے سلطان سردار دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے. روزہ عرض کرے گا، اے رب کریم جل جلالہ، میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. قرآن کہے گا، میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے لیے قبول کر. بس دونوں کی شفاعتیں قبول ہوں گی. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر اللہ عز و جل کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو ان کو رمضان اور سورہ قل هو اللہ شریف ہرگز عنایت نہ فرماتا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً شعر ہے نا، رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہانہ نمی جویت، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ بہا قیمت طلب نہیں کرتی، بلکہ وہ تو بہانے ڈھونڈتی ہے کہ کسی طرح اپنے بندے کو بخش دوں. ماشاءاللہ. تو تلاوت قرآن بھی ایک ایسا پیارا ذریعہ ہے، اور یہ ایسا ذریعہ ہے کہ تلاوت قرآن کے بارے میں اس طرح روایتوں میں آتا ہے کہ جو بندہ تلاوت قرآن کرتا ہے تو تلاوت قرآن نے اسے دوسرے سارے کام اس نے چھوڑ دیے، صرف تلاوت قرآن کرتا ہے تو یہ تلاوت قرآن ہی ایسا عمل ہے کہ وہ سارے اس کے کام کر دے گا. ماشاءاللہ. یہ ایسا ایک پیارا عمل ہے. یعنی وہ اس کو جو روایتوں میں یہ بھی آتا ہے نا کہ اس کو اس سے زیادہ ملے گا کہ جو یعنی اتنی تلاوت قرآن کرتا ہے کہ وہ سوال نہیں کر سکتا رب کی بارگاہ میں، دعا نہیں کرتا، قرآن پڑھنے میں، تلاوت میں اس کے اندر غور و فکر میں ہی منہمک رہتا ہے، وہ آکیوپائی رہتا ہے اس کے اندر. تو دعا اور یعنی وظیفے اور اذکار کرنے کا اس کو وقت نہیں ملتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس سے مانگنے والے سے بہتر عطا فرماتا ہے. اور قرآن کا درجہ ان کے دوسرے اللہ تعالیٰ کے کلاموں پر ہے. جی. اور میں یعنی جو ہم کل بات کر رہے تھے کہ روزے کا جو آؤٹ کم ہے، the benefit that we can accrue out of روزہ fasting is تقویٰ. جی بالکل. اور ہم نے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز اور اس کے حوالے سے کہا تھا کہ دل ہمارا صاف ہو جائے، ہمارا جو اعمال ہیں یہ ریفائن ہو جائیں. we should able to develop the ability to refrain ourselves from sins, committing sins. تو اس میں یعنی جو قرآن کی تلاوت ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. بلکہ روایت کا مفہوم ہے، خلاصہ ہے کہ فرمایا گیا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے پانی سے، اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. تو عرض کیا گیا کہ اس کی صفائی کیسے ہوگی، تو فرمایا گیا کہ تلاوت قرآن اور موت کو کثرت سے یاد کرنا. تو تلاوت قرآن کی یہ تاثیر ہے الحمدللہ کہ یہ دل کو صاف کرتی ہے.